بسم اللہ الرحمن الرحیم. امپورٹنٹ رکوع ہے، اور یہ آپ کے لیے خاص طور سے یہ جو سن رہے ہیں نا، ان کے لیے بھی ضروری ہے. صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ جنت میں نہیں لے جائیں گے. جنت میں وہ چیز لے جائے گی جب تک ہم قوم کی سدھار کی کوشش نہ کریں، بگڑے ہوئے ماحول کو، معاشرے کو سدھاریں نہیں. اس رکوع کے اندر ہمیں خاص طور سے دیکھنے کو ملے گا، حالانکہ ابتدا اس کی بڑی الجھی ہوئی ہے. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کریں گے، جان قبض کریں گے، جان نکالیں گے جنہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. اپنی جان پر ظلم کون کرتا؟ آپ پر جو دین کی ذمہ داری ہیں آپ پوری نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے پر ظلم کر رہے ہیں. آپ یہ جان رہے ہیں کہ یہ ہماری قوم کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، یا ہمارے قوم میں یہ ماحول غلط چل رہا ہے، یا ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ پنپتا چلا جا رہا ہے. آپ خاموش دیکھ رہے ہیں، آواز بھی نہیں اٹھاتے، بلکہ کبھی کبھی تو لوگ شریک بھی ہو جاتے ہیں. یہ اپنے آپ پر ظلم ہے. یہ اس لیے ظلم ہے کہ یہی ظلم جو ہے ہمارا یہ طریقہ سیدھا جہنم میں لے جائے گا، کوئی پناہ نہیں ہوگی. ہمارے پاس کیا جواب ہوگا جب فرشتے ہم سے پوچھیں گے؟ ایسا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فرشتے ان کی جان نکالتے وقت ان سے پوچھیں گے قالو علم تک نہیں، قالو فیکم، قالو فیما کنتم، تم کس نشے میں تھے، کس غرور میں تھے، کس گھمنڈ میں تھے، کہاں تھے تم جب یہ سب چل رہا تھا، تم کہاں تھے؟ جسے ہم کہتے ہیں مجبور ہیں، مرنے والا اس وقت یہ کہے گا، اس کی روح یہ کہے گی. کیا کہے گی؟ قالوا كنا مستضعفين فی الارض، ہم کیا کریں، زمین میں دبے دبائے کمزور تھے ہم، ہمارے پاس سادھن نہیں تھے، سہولتیں نہیں تھیں، ہم کیسے کیا کرتے. جان نکل رہی ہے، فرشتہ پوچھ رہا ہے. یہ جو اپنی جان پر ظلم ہے، یہ ظلم ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم کمزور تھے، دبے ہوئے تھے ہم. یہ ہے ظلم وہ کہ یہ گلی نکال لینا کہ ہم تو دبے ہوئے تھے، ہم کمزور تھے زمین کے اندر. ان سے کہا جائے گا قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین بہت بڑی نہیں تھی کہ تم اس ظلم سے بچ کر نکل جاتے یہاں سے، اور یہاں سے نکل کر کے تم اپنی کوئی تدبیر ترکیب نکالتے کہ ان پھنسوں کو نکالا کیسے جائے. فاولئک مأواہم جہنم، تم کو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. وساعت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے. کون؟ دوزخ. 20 سال ہو گئے مجھے اس علم کی جد و جہد کرتے کرتے، میری پیٹھ پر ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا. یہ بھی ٹالے لیں، وہ بھی ٹالے لیں، وہ بھی ٹالے لیں، بہانے ایک سے ایک ہے ہمارے پاس. یہ بہانے ہیں ہمارے پاس. کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے تمام، 50 وکیل ہوں گے، صرف اپنی کمائی دکھتی ہے، دین نہیں دکھتا، قوم نہیں دکھتی، قوم کی جہالت نہیں دکھتی، نسلوں کی بربادی نہیں دکھتی. کون جواب دے؟
قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا تو اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، پھیلی بھی نہیں تھی؟ فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. وساعت مصیرا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت بڑا ٹھکانہ ہے. حالت کیا ہے؟ جو اتنے مجبور ہوں. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، مگر وہ لوگ جو بالکل کمزور ہیں، مرد اور عورتیں، ضعیف ہیں، نحیف ہیں، عمر رسیدہ ہیں، جن کے چلنے پھرنے کے لالے ہیں، وہ بچے جن میں سکت و طاقت نہیں ہے، وہ ظالموں کے بیچ میں اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں کہ نہ ان کو نکلنے کا کوئی راستہ معلوم ہے، نہ وہ دوسری منزل تک جانے کی ان کو کوئی پتہ معلوم ہے، وہ دبے ہوئے ہیں، وہ کچلے ہوئے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے رعایت ہے. الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو دبے دبائے ہیں، من الرجال مرد، والنساء عورتیں، والولدان الذین لا یستطیعون حیلہ، اور بچے جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑتی ہے، ولا یہتدون سبیلا، نہ کوئی راستہ ان کو ملتا ہے، راستہ جانتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں بچا کر نکل جائیں، اور ان لوگوں میں جا کے مل جائیں جو دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا. آپ کیا مجبور ہو بھائی؟ آپ کے والدین کا مجبور ہے بھائی؟ ایسا آدمی مجھے بتا دو جو ہر طرح کے جوڑ توڑ میں شامل نہیں ہے، دین کے معاملے میں ہی کیوں مجبور ہے؟ آدمی سب کچھ کر رہا ہے، تجارت میں، ویاپار میں، معاشرت میں، سیاست میں، وکالت میں. کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کر پا رہے، جس کے کرنے کے لیے ہم جد و جہد نہیں کرتے؟ تو کیا دین کے لیے جد و جہد کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے ہم میں؟ ہم مر چکے ہیں، ہمیں معافی نہیں ہے. معافی تو ایسے لوگوں کا ہے. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ غفورا رحیما، کیونکہ اللہ جانتا ہے حالات. میں بہانہ ڈھونڈ لوں تو نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ جانتا کہ میں کر سکتا ہوں، کر نہیں پا رہا ہوں، کرنا نہیں چاہتا، سستی چھوڑنا نہیں چاہتا، کاہلی چھوڑنا نہیں چاہتا، بربادی دیکھ رہا ہوں، ذلت قوم کی دیکھ رہا ہوں، رسوائی قوم کی دیکھ رہا ہوں، تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہوں، کرنے کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں میں مجبور ہوں، میرے پاس تو کچھ سادھن ہی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ سادھن جٹائے جاتے ہیں، سادھن خود سے نہیں آتے. مشورے کیے جاتے ہیں، لوگ جمع کیے جاتے ہیں، تدبیریں کی جاتی ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں. ایک چلتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر آدمی راستہ بنا لیتا، منزل پہ پہنچ جاتا ہے. 20 سال سے میں جھک مار رہا ہوں، چلا میرے راستے پہ کوئی ایک آدمی بتا دو، یہ بیٹھے چلو یہاں. اگر ان کو دین سے ہمدردی ہوتی، محبت ہوتی، کچھ کرتے، نہیں کرنا چاہتے. یہ سزا جو یہاں لکھی ہے، ایسے لوگوں کو کیسے کریں؟ سنہرے خواب سب دیکھتے ہیں. خواب شرمندہ تعبیر تب ہوتے ہیں جب آدمی اپنی جان پر کھیلتا ہے، اپنا سکھ، اپنا چین، اپنا آرام، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا کھانا، اپنا پین جب چھوڑتا ہے، تب اس کے خواب شرمندہ تعبیر ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے. خواب شرمندہ تعبیر یوں نہیں ہوتے، وہ بھی غار حرا میں سوچا ہی کرتے بیٹھے بیٹھے. صحابہ اکرام حضور کے بس میں بیٹھے رہتے، کہتے آپ تو بیان کیجیے، ہم سنے چلے جا رہے ہیں، سنے جاتے.
آج آپ ایماندار ہوتے، کلمہ پڑھتے آج آپ؟ ان کو بھوک نہیں لگتی تھی، ان کو پیاس نہیں لگتی تھی، ان کے بال بچے نہیں تھے، ان کے بڑے بڑے کاروبار کے جہاز چل رہے تھے، کیا تھا ان کا؟ اور جو کچھ تھا سب چھوڑ دیا، اس لیے کہ ڈوبتی ہوئی، مرتی ہوئی، سسکتی ہوئی انسانیت کو زندگی دینی تھی ان کو۔ اور یہ صحابہ کرام کی کرامت ہے، آقا دو عالم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ، کہ مرتی سسکتی دنیا کو زندگی دی۔ آگے آ جاؤ، اگلی آیت پہ بات کریں گے۔ نکل گیا کہ آگے کہیں؟ بہت آگے چلے گئے۔ ہاں، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ یہ آیت میں صحابی کا نام بھول گیا ہوں۔ ایک صحابی بہت بیمار تھے، کمزور ہو چکے تھے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اب میں 1 منٹ مکے میں نہیں ٹھہر سکتا، اگر اب میں مکے میں ٹھہرتا ہوں تو خدا کے عذاب کا حقدار بن جاؤں گا، اب مجھے ہجرت کرنی ہے چاہے جس حالت میں ہو۔ 4 پائے پر ڈالا گیا، 4 لوگوں نے اٹھایا، ہجرت گھر سے کی، گھر سے تفسیر پڑھ لینا، اس میں تفسیر میں ہوگا کہیں۔ ہجرت گھر سے نکلے، جب نکلے تو کچھ دور مکے سے نکلنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ مدینے پہنچے، لوگ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص، نام بھولا ہوں صحابہ کا میں، فلاں شخص ہجرت کی نیت کر کے نکلے تھے، راستے میں انتقال ہو گیا، وہ مدینے نہیں پہنچ سکے آپ کے پاس، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کی ہجرت قبول کر لی گئی۔ تب یہ آیت جو آیت اب پڑھ رہا ہوں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ صحابی کا نام بھی ہوگا اوپر میں تفسیر کے اندر دیکھنا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکل جائے گا، تبلیغ کے لیے نہیں، دین کو زندگی دینے کے لیے، جہالت کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کی مدھر آواز گھولنے کے لیے، قرآن کی آواز کو ان کے دلوں میں اتارنے کے لیے، قرآن کے ذریعے یہ بتانے کے لیے کہ حضور اکرم نے، صحابہ کرام نے کیا کیا، کیا قربانیاں دی، تب ہم آج دبائے کیوں جا رہے ہیں ہندوستان میں؟ آپ جو چاہے آپ کو کھڑا ہو کر بول دیتا، کسی کے ماں نے دودھ پلایا تھا جو بول دے ہم کو؟ ہمارے اعمال غلط ہیں، ہمارے طریقے غلط ہیں، ہمارے بچے اوریانیت کی فیشن میں گھوم رہے ہیں۔ تعلیم ہمارے پاس نہیں، تربیت ہمارے پاس نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دین کے لیے گھر بار چھوڑ دے اللہ کی راہ میں، تو اللہ اتنا دے گا، اتنی گنجائش دے گا کہ مدینہ نہیں، پورے کرۂ دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی۔ اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص نے اللہ کے رسول کی محبت میں گھر بار چھوڑا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَظِيمًا، اور ہجرت کے سفر کو پورا کرنے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہجرت کا ثواب ہی اجری اس کو عطا فرمائے۔ کوشش ہم کچھ کر نہیں سکتے، بک بک کر سکتے ہیں، اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بات ڈالنے سے بڑا جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کلمہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک نعرہ تھا حضور کا، خاموش ان سے سمندر میں کنکری ڈال دی، پورے زمین پر تلا تم آ گیا، طوفان برپا ہو گیا، ایک کلمے کے۔
آج ہم تو روز کلمے پڑھتے ہیں، کہاں ہے اثر؟ ہم تو روز نعرے لگاتے ہیں، کہاں ہے اثر؟ ہمیں نعرے سکھا دیے صرف کہ نعرے لگاؤ اور بیٹا عیش کرو. یہ ہے وہ کہ جو شخص اللہ کے رسول کی محبت میں گھر سے ہجرت کے لیے نکلا، راستے میں موت واقع ہو گئی، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے، اللہ عطا کرے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. صدق اللہ العظیم. یہ رکوع آپ کا پورا ہونا ہے.